بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، عزیزان محترم، آج 7 ستمبر کا دن ہے اور مسلمانوں کے درمیان اسلامی معاشرے میں 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم قسم کی معروضات اور اہم قسم کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آخر تک یہ ویڈیو آپ حضرات دیکھ لیں تو آپ کے علم کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ کفر اور اسلام، حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کا باہمی ٹکراؤ یہ ابتدا ہی سے جاری اور ساری ہے۔ حق اور ہدایت کا منبع اور مرکز ذات نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور برکت نبوت کے قدموں کے ساتھ وابستہ فرمائی ہے۔ ہر وہ آدمی کہ جو ذات نبوت سے وابستہ ہوا وہ کامیاب ہوا اور فلاح پا گیا، اور جو اس مرکز سے جڑ نہ سکا وہ مردود اور ناکام اور نامراد ہو گیا۔ عالم کون اور مکان کے مقصود، خلاصہ کائنات، وجہ تخلیق عالم اور رشد و ہدایت کا منبع اور سر چشمہ اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء کے اعزاز سے نوازا۔ اس اعزاز خاتم النبیین کو قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیاتوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو واضح کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان اور موضوع کو اجاگر فرمایا ہے۔ اور ناظرین کرام، امت کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں وہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا، اور امت مسلمہ 1500 سال سے کبھی بھی دو رائے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت جس شخص نے اس طریقے سے ختم نبوت کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو امت نے اسے سرطان کی طرح اپنے جسم سے علادہ کر دیا، اور ختم نبوت کا تحفظ یا منکرین ختم نبوت کا استیصال یہ دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ترمذی، مشکات اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت محدثین کرام نے ذکر کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے اور کذاب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہ گمان کرے گا کہ میں برحق نبی ہوں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے دنیا کی تاریخ کے اندر آئے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخری دور کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسود عنسی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ آدمی یمن میں پیدا ہوا۔ نبوت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس اسود عنسی کے استیصال کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پروردہ صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو واصل جہنم کر کے اس کو قتل کیا۔ اور جب یہ اطلاع پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ بھئی فیروز دیلمی نے کام کر دیا ہے اور ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو انہوں نے جہنم پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ یہ پہلا بدبخت آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسرا جو آدمی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حیات کے اندر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام ہے طلیحہ اسدی۔ یہ جو طلیحہ اسدی تھا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے اندر نبوت کا جو ہے وہ اس نے دعویٰ کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ اپنا ایک قاصد، حیال اس کا نام تھا، وہ قاصد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور بھیج کر اپنی نبوت منوانے کی اس نے دعوت دی کہ بھئی جاؤ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو یہ بتا دینا کہ طلیحہ اسدی یہ بھی نبی بن گیا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ پیغام پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اپنا پہنچا دیا۔ لیکن تحفظ ختم نبوت کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عظیم صحابی حضرت زرار ابن عزور رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرما دیا۔ اور یہ جو حضرت زرار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مختلف قبائل کے اندر جا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ علی ابن اسد، سنان ابن ابو سنان، قبیلہ قصنا اور قبیلہ بنو ورطہ، ان کے لوگوں کو حضرت زرار نے جمع کیا، اور جمع کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تیار کیا، اور پھر یہ سارے ملے، اور مل کر انہوں نے جا کر طلیحہ اسدی کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے طلیحہ اسدی کو بھی انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ یہ دو ہو گئے۔ تیسرا جو شخص تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو یہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، جنگ یمامہ کے اندر اس کو جا کر صحابہ کرام نے اس کو جا کر قتل کر دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ چوتھے نمبر پر اس کی بیوی تھی جس کا نام سجاح تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس سجاح کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ چار اس وقت نبوت کے بڑے دعوے دار تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے واصل جہنم کر کے یہ اپنی اصلی منزل تک یہ جا کر پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لیے یہ ناکام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی، ان کا کیا مقام ہے، شریعت نے اس کو کس نگاہ سے اور کس ترتیب سے شریعت نے اس کو، کس زاویہ سے شریعت نے اس کو دیکھا ہے۔ گستاخان رسول، دیکھیں سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جب ایک فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا کہ بھئی جن لوگوں نے جتنے ظلم کیے ہیں، جن لوگوں نے جتنے ستم کیے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو کچھ کیا ہے، ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 آدمی ٹارگٹ کیے، اور 6 آدمیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جن 6 آدمیوں میں سے ایک بدبخت سبا ابن اسود اور ابن ابی سرا، مقید ابن سبابہ اور حویرس اور ابن خطل، ان 6 آدمیوں کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ان وجدتموہم تحت اسار الکعبۃ فاقتلوہم، کہ ان کو کعبے کے پردے کے نیچے بھی پاؤ تو ان کو جا کر قتل کر دو۔ ان 6 آدمیوں کے لیے کسی قسم کی معافی کا اعلان نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر انہوں نے گستاخی کی، اور انہوں نے نبوت کی شان میں گستاخی کی۔ باقی بڑی اس کی لمبی فہرست ہے اور بڑی لمبی تاریخ کھڑی ہے کہ جن کی گردنیں، جن گستاخوں کی گردنیں جنہوں نے شان اقدس کے اندر گستاخی کی، تو ان کی گردنیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڑا کے رکھ دیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔
اور اس کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کے آدمی کے نبوت کا دعویٰ اور کسی آدمی کو نبی تسلیم کرنا شریعت نے اس کی نفی کی ہے، اور 1500 سال سے علماء کرام نے، مسلمانوں کی جماعت نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت جا کر ختم ہو گئی۔ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھی دین مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر کسی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شریعت لوگوں کو، اس امت کو پہنچانی تھی اللہ پاک کی طرف سے، وہ بطریق احسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا گئے ہیں، اور دین بالکل کامل اور مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے اندر مزید کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی اور آدمی کو نبی تسلیم کر لیں یا امت کسی اور آدمی کو نبی مان لیں اور ان کی باتوں کے اندر آ کر جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ نہیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ بالکل حتمی، آخری اور یقینی ہے۔ جو کچھ آپ فرما گئے ہیں وہ بالکل حق اور سچ فرما گئے ہیں۔ اس کے بعد مزید کسی قسم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کی بات کو تسلیم کریں، کسی آدمی کو ہم نبی تسلیم کریں، بلکہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو نبوت بالکل تمام ہو گئی ہے۔ اسی طریقہ سے جھوٹے مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ وہاں سے آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ متحدہ ہندوستان تک پہنچ گیا، اور ہندوستان بھی اس سے بچ نہ سکا۔ یہاں پر مسیلمہ کذاب کے بعد ایک مسیلمہ پنجاب پیدا ہوا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہیں۔ انگریز کا یہ پیدا کردہ اور انگریز کی پیداوار کہ جو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اس کا پورا ریکارڈ، پوری ہسٹری، پوری لائف، پوری تاریخ یہ بالکل واضح اور عیاں ہے کہ اس بدبخت کی شخصیت کیا تھی، یہ بدبخت کس قسم کا آدمی تھا، اور اس کی کیا صفات رہی، وہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بہرحال میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ متحدہ ہندوستان تک پہنچ گیا، اور قادیان کے اندر جا کر انگریز کا ایک پیدا کردہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ پیدا ہوا، اور انہوں نے جا کر نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اب ظاہر بات ہے زمین اللہ کے بندوں سے بھری پڑی ہے، اور ایسے اللہ کے محبوب بندے، صفات والے، نیک اور صالح لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوئے، اور ہمارے علماء کرام نے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے اپنی ایمانی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایمانی جذبے کے ساتھ علماء کرام کی معیت میں یہ محبوب بندوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ جو کچھ کہتا ہے یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل فریب ہے، اور اس کی مکاریوں سے علماء کرام نے لوگوں کو آگاہ کیا، اور بڑی لمبی چوڑی اس کے لیے ایک تاریخ کٹی ہے۔ بڑے علماء کرام اس کے سامنے شہید ہوئے ہیں، جیلوں کے اندر گئے ہیں، اور بالآخر یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئی، اور اس نے کامیابی پکڑی۔ اور اس وقت جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا یہ ذوالفقار بھٹو صاحب، ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے، یہ بڑا ان کا زبردست قسم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علماء کی موجودگی میں سن یہ ہے کہ 1974 میں جو آئین تھی، اور اس کے اندر جو دفعات تھے، اس کے اندر جو علماء کرام نے وہاں میٹنگیں کی، اور اتنی ساری قربانیاں کرا کے جو ایک آخری منزل تک بات پہنچ گئی، بالآخر وہ وقت قریب آیا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 4:35 پر یہ قرارداد منظور ہوئی، متفقہ طور پر یہ فیصلہ منظور ہوا، اور سب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کی کہ قادیانی، لاہوری، مرزائی جس گروپ کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ، جس شکل میں ان کا تعلق ہوں، وہ آج کے بعد سے پاکستان کی آئین اور تاریخ کے اندر یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اور یہ غیر مسلم ہیں، اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بڑا اہم فیصلہ تھا جو 7 ستمبر کو ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے
7 ستمبر کو اہلیان پاکستان، اسلام کے غیور اور غیرت مند قسم کے مسلمان 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے حوالے سے یہ دن منا رہے ہیں۔ یہاں ہم ان علماء کرام کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا ہے، اور اسی طریقے سے سرکاری اعتبار سے بھی جن حضرات نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا ہے، وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور انہوں نے ایمانی جذبے کو اور ایمانی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے سر کے اوپر کفن باندھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور اس کی عزت اور عظمت کے لیے انہوں نے اس طریقے سے قربانیاں پیش کی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اس مسئلے کو ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس کو کافر قرار دیا ہے۔ اس بات پر اللہ پاک ان تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں جو اس دنیا سے فوت ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں اور آخرت کے اندر اللہ پاک جنت الفردوس کے اندر اس کو نصیب جگہ عطا فرمائے۔ باقی ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ بھئی ہم ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ جو شخص، جو فرقہ، جو گروہ، جو جماعت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہ کر سکا، جو آدمی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکا اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف انہوں نے پہنچائی، ان کے ساتھ غداری کی، دھوکہ کیا اور فراڈ کیا، وہ شخص، وہ گروہ اور وہ جماعت ہم مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی وہ وفاداری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مکمل طور پر ایسے بدبختوں کے ساتھ کسی قسم کا میل جول نہ رکھیں، ان کے ساتھ کسی قسم کے ایسے تعلقات نہ رکھیں کہ جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہوں، جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو اور جو ہماری آخرت کے لیے نقصان ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تا دم آخر ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائیں، استقامت عطا فرمائیں کہ ہم اس عقیدے کے اوپر قائم رہیں، اور جو اس عقیدے کے آگے ہماری اس صفوں کے اندر درار پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اسلام کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انشاءاللہ العزیز دنیا تک ہم پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔